بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جماعت افتم کی اسلامیات کے نئے سبق دعا کی فضیلت و اہمیت کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ یہ حدیث رسول ہے اور الفاظ یہ ہیں: الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی دعا عبادت کا نچوڑ ہے، دعا عبادت کا لب لباب ہے، دعا عبادت کا خلاصہ ہے۔ تو دعا عبادت کا مغز ہونا یعنی عبادت کرنے کے بعد دعا کا مانگنا ضروری ہے کہ دعا کرنے ہی کے لیے انسان عبادت کرتا ہے۔ گو کہ عبادت اللہ کا حکم ہے، لیکن اللہ کا حکم یہ بھی ہے کہ دعا کی جائے، جیسا کہ اگلی لائن میں آ رہا ہے۔ یہ بندے اور رب کے درمیان تعلق پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دعا کے لفظی معنی پکارنے کے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے: ادعونی استجب لکم، سورۃ المؤمن 24واں پارہ آیت نمبر 60۔ ترجمہ: تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے گویا کہ اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا، یعنی تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ گویا اللہ رب العزت اپنے بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ بندے اس سے دعا مانگیں۔ دنیا میں آپ اگر کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں، ایک دفعہ، دو دفعہ، چار دفعہ، بالآخر وہ تھک جاتا ہے، وہ بار بار آپ کو نہیں دے سکتا۔ لیکن اللہ رب العزت ایسی ذات ہے کہ جو بار بار مانگنے سے زیادہ خوش ہوتا ہے اور جو حکم دیتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو۔ دعا نہ مانگنا تکبر کی علامت ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جو لوگ دعا نہ مانگ کر تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ یعنی دعا نہ مانگنے کو تکبر قرار دیا، گناہ قرار دیا۔ اللہ رب العزت نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ ایسے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دعا مانگنی چاہیے، دعا صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، کیونکہ حاجت روائی اور کار سازی کے سارے اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں۔ حاجت روائی اور کار سازی کا مطلب ہے ضرورتیں پوری کرنا، کام سر انجام دینا۔ سب اس کے محتاج ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جو بندوں کی پکار سنے اور ان کی دعا قبول کرے۔ ظاہر ہے بندوں کا معبود حقیقی اور معبود وحدہ لا شریک وہی ہے، تو بندوں کی پکار بھی وہی سنے گا اور دعا بھی وہی قبول کرے گا۔ اس ہی کے قبضہ اور قدرت میں سارے اختیارات ہیں، اس لیے وہ سب کی دعائیں سنتا اور قبول کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے بھی اللہ تعالی ہی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی کو اپنی ساری حاجتیں اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، یہاں تک کہ اگر جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ ہی سے مانگے، اور اگر نمک کی ضرورت ہو تو وہ بھی اللہ ہی سے مانگے۔ اس حدیث کا فلسفہ یہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز اگر کوئی عطا کر سکتا ہے تو وہ اللہ تعالی کی ذات ہی عطا کر سکتی ہے۔ اگر اس کی طرف سے حکم نہیں ہوگا تو نمک بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ اگر آپ کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا اور اللہ کا حکم نہیں تو وہ تسمہ آپ کو نہیں مل سکتا۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہم خود لے سکتے ہیں، نہیں، یہ سب چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، جب تک وہ چھوٹی چیز کو بھی حکم نہیں دے گا تو وہ آپ کو نہیں مل سکتی۔ تو چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز، ساری حاجتیں وہ اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ دعا میں عاجزی، دعا انتہائی عاجزی اور خشوع و خضوع کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ عاجزی کا مطلب ہوتا ہے انکساری کے ساتھ، گڑ گڑا کر، رو کر، اور خشوع و خضوع سے مراد یہ ہے کہ دعا مانگنے والے کا دل اللہ کی ہیبت و عظمت و جلال سے لرز رہا ہو۔ ہیبت مطلب ڈر، عظمت و جلال مطلب بڑھائی، کبریائی، گریٹنس اینڈ گلوری، انگلش میں سے یوں کہا جائے گا، اور جسم پر خوف و رقت طاری ہو۔ رقت کا مطلب ہے ایسا رونا جس پر دیکھنے والے کو رحم آ جائے۔
یعنی اپنی کیفیت ایسی بنانی چاہیے، رو کر گڑ گڑا کر، کہ اللہ کی بڑائی طاری ہو اور اس سے انسان رحم کی بھیک مانگ رہا ہو۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو پھر دعا قبول ہوگی۔ دراصل دعا مانگتے وقت آدمی کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ میں ایک درماندہ فقیر اور ایک بے نوا مسکین ہوں۔ درماندہ فقیر کا مطلب ایسا فقیر جو مصیبت میں پھنسا ہوا ہو، اور بے نوا مسکین یعنی ایسا مسکین جو بے سر و سامان ہو۔ اور اگر اس در سے بھی ٹھکرا دیا گیا تو پھر میرے لیے کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں، یعنی ساری دنیا سے مایوس ہو کر صرف اللہ رب العزت کی طرف دیکھنا چاہیے کہ دنیا کچھ نہیں دے سکتی، دنیا کے لوگ کچھ نہیں دے سکتے، اگر کچھ دے سکتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ایک درماندہ فقیر و بے نوا مسکین، لوٹا پٹا مسافر اللہ کے حضور پیش کرنا چاہیے کہ میں انتہائی عاجز بندہ ہوں، پروردگار تو میری سن لے۔ تو اللہ بندے کی اس حالت سے خوش ہوتا ہے، اور دینا اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، صرف ایسی کیفیت بنانی چاہیے کہ دعا قبول ہو جائے۔ میرے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی مجھے ملا ہے وہ سب کچھ اللہ نے عطا کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کا یقین رکھتے ہوئے سچے دل سے دعا کی جائے، اللہ ایسی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل اور بے پرواہ دل سے نکلی ہو۔ دعا اللہ ہی قبول کرتا ہے۔ جب کوئی ضرورت مند اللہ تعالیٰ سے اس نیت سے دعا مانگتا ہے کہ میری مصیبت کو ختم کرنے والا اور میری ضرورتیں پوری کرنے والا صرف اللہ ہے جو بے حد رحیم و کریم ہے، وہ اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ یہاں سے اللہ رب العزت کی کچھ صفات ذکر کی جا رہی ہیں۔ رحیم مطلب رحم کرنے والا، کریم مطلب کرم کرنے والا، خالق مطلب پیدا کرنے والا، مالک جس کی ملکیت اختیار ہے، تصرف کر سکتا ہے۔ زمین و آسمان کے تمام خزانے اس کے قبضے میں ہیں، اور وہ جسے عطا کرنا چاہے عطا کرتا ہے، اور جس سے چھیننا چاہے اس سے چھین سکتا ہے۔ تو اس کی مراد ضرور پوری ہوتی ہے، اور اگر نہیں بھی پوری ہوتی تو اس میں بھی کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دعا میں ہم جو چیز مانگ رہے ہوں وہ ہمارے لیے مفید نہ ہو، بلکہ مضر ہو، لیکن دعا مانگنے کا اجر اس شخص کو آخرت میں ضرور ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اس کی یوں تشریح کی جا سکتی ہے کہ دنیا میں آپ نے دعا مانگی، دعا قبول نہیں ہوئی، تو اب قیامت والے دن آپ کو اس کا بے پناہ اجر ملے گا، اور اتنا بڑا اجر ملے گا کہ وہاں اس خوبصورت اجر کو جس وقت آپ دیکھیں گے تو آپ اس وقت یہ خیال کریں گے کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، کیونکہ وہ اجر بہت عظیم اور بہت بڑا ہوگا۔ اس کی مثال ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ ایک ماں جو اپنے بچے کو دل و جان سے بھی زیادہ چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دعا بھی صرف اسی سے مانگی جائے۔ جیسے چھوٹا بچہ ہے تو اپنی ماں سے اپنی ضرورتوں کا اظہار کرتا ہے، کسی غیر کے سامنے نہیں کرتا۔ تو اب اللہ رب العزت 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو اللہ سے ہی مانگنی چاہیے۔ اللہ ہی ہماری ساری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے، کوئی غیر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار 3 ایسے اصحاب کا واقعہ سنایا جو ایک اندھیری رات کو ایک غار میں پھنس گئے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مصیبت کو دور کر دیا۔ اس حدیث میں چونکہ غار کا تذکرہ ہے تو اس لیے اس کو حدیث غار کہا جاتا ہے، اور یہ بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا واقعہ ہے کہ انہوں نے مصیبت میں پھنس کے جب اللہ رب العزت سے دعا کی تو اللہ رب العزت نے غار کا دہانہ کھول دیا، اور یہ لوگ غار سے باہر آ گئے۔ ایک سچے مسلمان کی یہ پہچان ہے کہ وہ رنج و راحت، دکھ سکھ، تنگی اور خوشحالی، مصیبت اور آرام، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اسی کے حضور اپنی حاجتیں پیش کرتا ہے۔ یہاں انسان کی مختلف اور متضاد حالات بیان ہوئی ہیں۔ رنج اور راحت متضاد ہے، دکھ سکھ اور یہ تنگی اور خوشحالی، یہ سارے متضاد الفاظ ہیں، مصیبت اور آرام، یعنی کہ ہر متضاد حالات میں، ہر مختلف حالات میں، آپ اچھے ہوں یا برے ہوں، لیکن ہر حال میں پکارنا صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ نیک مقاصد کے لیے دعا کریں اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق سنوارنے کی کوشش کریں، دوسروں کو بھی اپنی دعا میں شامل کریں۔ تو یہاں تک پہنچ کر ہمارا سبق ہوا مکمل۔ اب آغاز کرتے ہیں مشق کا، اور مشق میں پہلا سوال ہے دعا مانگنا کیوں ضروری ہے؟
پہلے سوال کا جواب اگر ہم مختصر رکھیں تو یہاں سے ہم اس کا جواب لیں گے یہ بندے اور رب کے درمیان تعلق پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ اس آیت کو ملائیں گے ادعونی استجب لکم، ترجمہ بھی اس کا، اور پھر آخر میں یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کریں گے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو اپنی ساری حاجتیں اللہ سے مانگنی چاہیے۔ یہ مکمل پیراگراف یہاں تک۔ آج کا دوسرا سوال ہے کہ دعا کس طرح مانگنی چاہیے۔ تو یہ پیراگراف ہے دعا میں عاجزی، یہ مکمل پیراگراف شروع سے لے کے آخر تک یہ دوسرے سوال کا جواب ہے۔ پھر ہے تیسرا سوال، دعا اللہ ہی قبول کرتا ہے، تفصیل سے بیان کریں۔ تو یہ ہے پیراگراف دعا اللہ ہی قبول کرتا ہے، تو اس کو ہم یہاں سے صفحہ نمبر 7 کے آخر سے شروع کریں گے اور اس کو ہم لے کے جائیں گے صفحہ نمبر 8 پر۔ تو صفحہ نمبر 8 میں یہاں تک یہ پورا ہو جائے گا۔ چوتھا سوال ہے جی، ایک سچے مسلمان کی کیا پہچان ہے؟ تو یہ ہے بالکل آخر میں، ایک سچے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ رنج و راحت، اور یہاں سے لے کے مکمل طور پر آخر تک اس سوال کا جواب ہو جائے گا۔ اور یہ ہے سوال نمبر 5، خالی جگہیں پر کریں۔ تو ابھی تک آج ہم نے جو مطالعہ کیا اس میں سے جتنا سبق آپ کو حاصل ہوا ہے اس کی روشنی میں آپ یہ 4 خالی جگہیں ہیں ان کو پر کر لیں۔ لازمی طور پر اسٹوڈنٹ آپ نے ان سوالات کو اپنی کاپی کے اوپر حل کرنا ہے۔ ہوم ورک سے مراد کاپیوں کے اوپر لکھنا ہے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے اس ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، کلاس 7 کے دوسرے دوستوں کے ساتھ اس سبق کو شیئر کریں، اور اب ہمیں اگلے سبق تک دیں اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔